بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 167 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی فضیلت کا جو بیان ہے احادیث میں، اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ بیان فضائل الشیخین وبہ قال حدثنا ابو حنیفۃ عن سلمۃ عن ابی الزہراء عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتدوا باللذین من بعد ابو بکر و عمر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دو شخصوں کی پیروی کرنا جو میرے بعد ہوں گے، یعنی ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ وبہ قال حدثنا ابو حنیفۃ عن عبد الملک عن ربعی عن حذیفۃ بن الیمان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر وعمر رضی اللہ تعالی عنہما واہتدوا بہدی عمار رضی اللہ تعالی عنہ وتمسکوا بعہد ابن ام عبد رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دو شخصوں کی پیروی کرنا جو میرے بعد ہوں گے، یعنی کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور عمار کا طریقہ اختیار کرو۔ وَاهْتَدَوْا بِهَدْيِ عَمَّارٍ، پیروی کرو میرے بعد ان دو شخصوں کی، یعنی کہ ابو بکر و عمر کی، اور عمار کا طریقہ جو ہے وہ اختیار کرو۔ وَتَمَسَّكُوا بِعَهْدِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ، اور ام عبد کی وصیت کو مضبوطی سے پکڑو۔ ام عبد ابن ام عبد یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت۔ عزیز طلبہ، یہاں سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی فضائل کا بیان جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ تو ہم جو ہے ان احادیث میں جو صحابہ کرام کے فضائل ہیں، ان صحابہ کرام کی مختصراً سوانح عمری کا بیان کریں گے تاکہ واضح ہو جائے۔ یہاں پر جو ہے وہ اصلاً تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا بیان ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ضمناً آ گئی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح سے چند باتیں ذکر کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اسم گرامی جو ہے وہ عبداللہ ہے، کنیت جو ہے وہ ابو بکر ہے، اور لقب صدیق ہے۔ والد کا نام عثمان اور والدہ کا نام سلمہ ام الخیر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سلسلہ نسب میں چھٹی پشت میں جو ہے وہ جا ملتے ہیں، یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں چھٹی پشت پر جو ہے وہ ایک ہو جاتا ہے۔ ان کے کارناموں میں سب سے پہلا یہ ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے جو اسلام قبول کرنے والے ہیں ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یعنی مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا ہے۔ یہ جو ہے وہ غار ثور اور روضہ مبارک میں جو ہے رفاقت مصطفیٰ کا شرف بھی ان کو حاصل ہے۔ یہ بھی آتا ہے روایات میں کہ زمانہ جاہلیت میں ہی یہ شراب کو جو ہے وہ ہاتھ نہیں لگاتے تھے، شراب سے ان کو نفرت تھی۔ ان کی کوششوں سے جو ہے وہ دیگر لوگ بھی اسلام میں داخل ہوئے، بہت سے غلاموں کو انہوں نے آزادی دلائی ہے، اور جو ہے یہ غار ثور کے اور روضہ مبارک کے رفیق مصطفیٰ ہیں، یعنی کہ ان کو رفاقت کا شرف حاصل ہے۔ غزوات میں انہوں نے جو ہے وہ شرکت کی ہے۔ سن 9 ہجری میں امیر الحجاج کا اعزاز ان کو نصیب ہوا ہے، یعنی ان کو امیر بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بھیجا تھا حج کرنے کے لیے۔ اسی طرح ان کا ایک جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ جمع قرآن کا ہے
کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو جمع کیا تھا، یعنی کہ قرآن کریم کو جمع کرنے کا جو اعزاز ہے وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ مرتدین کی سرکوبی جو کی ہے وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ مسئلہ ختم نبوت کا جو تحفظ ہے وہ بھی جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیب میں تھا، انہوں نے جو ہے وہ ختم نبوت کے مسئلے کا تحفظ فرمایا ہے۔ اس طرح کے یہ جو اہم کام ہے یہ ان کی زندگی کا اہم حصہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 63 برس کی عمر میں ہوا ہے۔ پیر کے دن صبح کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا، اور اس کے غروب آفتاب کے ساتھ ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دنیا سے تشریف لے گئے، یعنی کہ 63 سال کی عمر بھی جو ہے وہ سنت کے مطابق تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر تھی وہی حضرت ابوبکر کی عمر تھی، اور دن بھی وہی تھا۔ پیر کی رات صبح کے ٹائم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، وصال ہوا، اور غروب آفتاب کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ دوسری جو شخصیت ہے اس حدیث میں جن کی فضیلت کا بیان ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح عمری جو ہے وہ مختصراً آپ کے سامنے پیش ہے۔ ان کا نام عمر تھا اور کنیت ابو حفص تھی، لقب فاروق تھا، اور ان کے والد کا نام خطاب ہے، والدہ کا نام حنتمہ ہے، اور یہ بھی سلسلہ نسب میں 8ویں پشت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نسب جا ملتا ہے۔ کارناموں میں ان کی جو ہے وہ یہ مراد نبوی کا شرف ان کو حاصل ہے، یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا۔ یہ شروع میں اسلام کے بہت مخالف تھے، بہت ہی سرگرم تھے اسلام کے خلاف، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ مراد نبوی کہا جاتا ہے اس لحاظ سے۔ دوسرے خلیفہ کا اعزاز ان کو حاصل ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ بنے، اور پورے عالم میں ان کی وجہ سے اسلام کا نام روشن ہوا ہے، انہوں نے اسلام کا نام روشن کیا ہے۔ اسلام کا نام روشن کرنے کا جو صحرا ہے وہ انہی کے سر جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے کہ اسلام کو پورے عالم میں انہوں نے متعارف کروایا، اور اس کے علاوہ عراق، شام، فلسطین، مصر جیسے جو بڑے ممالک تھے ان کے دور میں ہی فتح ہوئے ہیں۔ 1 محرم 24 ہجری میں جام شہادت نوش فرمایا، اور وہ ہفتے کا دن تھا جس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اس کے بعد تیسرے صحابی جن کا ذکر ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کا نام عمار ہے اور کنیت ابو الیقظان ہے، والد کا نام یاسر ہے، والدہ کا نام سمیہ ہے۔ تقریباً 30 صحابہ کرام کے بعد اسلام انہوں نے قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کی پاداش میں ان کو مشرکین کی طرف سے سخت تکالیف دی گئیں، سخت مشکلات کا سامنا انہوں نے کیا، اور جو ہے وہ اس کے بعد یہ تمام غزوات میں شریک رہے۔ 60 ہجری میں کوفہ کے گورنر بنائے گئے، یعنی کہ ان کو کوفہ کا گورنر بنایا گیا تھا، لیکن 91 برس کی عمر میں جب جنگ صفین ہوئی تو اس وقت یہ جنگ صفین میں 91 برس کی عمر میں شہید ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تو یہ 3 صحابہ کرام شیخین کی فضیلت جو ہے وہ اصلاً حدیث میں مراد ہے، مروی ہے، اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جو ہے وہ ضمناً آ گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر ہے، یعنی کہ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود کی وصیت کو مضبوطی سے تھامو، ابن ام عبد کی وصیت کو مضبوطی سے تھامو،
تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تفصیلی فضائل کا ذکر آگے آئے گا، اس لیے یہاں تک ہم نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سوانح عمری یا فضائل کا ذکر کیا ہے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 کارنامے ذکر کریں۔ نمبر 2، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس سن ہجری میں جام شہادت نوش فرمایا؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔